خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو، وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خداوند آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے آپ پر۔ کچھ ہوگا آپ کی زندگی میں آج، ضرور ہوگا، کیونکہ آپ خدا کی محبت کا پیغام سنیں گے، خوشخبری، پیار کی آواز سنیں گے، کیونکہ خدا کی محبت جو یسوع مسیح میں جسم میں ظاہر ہوئی ہے، اس محبت میں خدا کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ جو اس محبت کو قبول کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہگار انسان ہوں، اس کی زندگی میں خدا کی طاقت کام کرتی ہے۔ اس طاقت کی وجہ سے گناہ کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ جس کی زندگی سے گناہ کا بوجھ ہٹے گا، اس کی زندگی میں خدا کے لیے ایک نئی محبت پیدا ہوگی۔ آج ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، خدا کے پیار میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں جن میں خدا کے پیار کی مہک ہے، خوشبو ہے۔ اسے خوشخبری کہتے، اس میں خوشبو ہے خدا کی محبت کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ خدا کی انتظار بھی بے حد ہے، بہت انتظار کرتا ہے۔ انسان نہیں مانتا، نہیں قبول کرتا اس کی محبت، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کر لوں گا سب کچھ۔ اور جہاں بدی اور نیکی کی بات ہے، حساب کے دن میں نیکی کر کر کے اپنی بدی کو ڈھانک لوں گا، اور حساب کے دن خداوند میری بدی کو نہیں دیکھ سکے گا، میری نیکی اسے نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے خدا کا، بہت لوگ اس دنیا میں اس بات کو پہچان رہے ہیں کہ ان کی نیکی نجات کی قیمت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ محسوس کر لیتے، پہچان لیتے، یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو سکہ چلے گا ہی نہیں، یہ سکہ اس ملک میں نہیں چلے گا، یہ خدا کی بادشاہت میں یہ کام نہیں آئے گی بات۔
نجات خدا کی طرف سے انعام ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ نجات کے بعد انسان کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو خدا کی نزدیکی میں آتے ہیں، اس کی روشنی میں آتے ہیں، انجیل سن کے پہچان لیتے ہیں کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے، تو پھر ان کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا کی محبت انتظار کر رہی ہے، اور جو اس محبت کو قبول کرتے ہیں انہیں خدا کے کلام میں مبارک کہا گیا۔ وہ خدا کی نظر میں بہت مبارک لوگ ہیں، مبارک بہن ہیں، مبارک بھائی ہیں۔ ایسے خدا ان کو کہتا ہے کہ تو مبارک ہے میری بیٹی، تو مبارک ہے میرے بیٹے، کیونکہ وہ مسیح یسوع میں خدا کی اس پیشکش کو، جو خدا کی طرف سے بخشش دی جا رہی ہے، اسے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر۔ ان کو مبارک کہا گیا ہے کہ وہ معاف ہو گئے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس کوئی آتے تھے لوگ، وہ ان کو کہہ دیتا تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوگ کہتے تھے خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر وہ معاف کر دیتا تھا۔ اس معافی کے نتیجے لوگوں کو نظر آتے تھے، وہ حیران ہو جاتے تھے، زبان خاموش ہو جاتی تھی۔ بہت ان میں سے ایسے ہوتے تھے جن کے دل تائب ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، ہر روز ہو رہا ہے ایسا۔ تو وہ مبارک ہیں جن کی زندگی میں یہ خوشی نصیب ہے، حاصل ہو گئی ہے، اور وہ شکر کرتے ہیں، اے خداوند تیرا شکر، تو نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا، میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے تو نے مجھ پر ترس کھایا ہے۔ تیرے ترس کی وجہ سے میری زندگی تباہی سے بچا لی گئی ہے، اور تیرے رحم کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اے خداوند خوشی اور شکر گزاری سے میں تیری تمجید کرتا ہوں، تیری بڑائی کرتی ہوں۔ ہیں وہ لوگ خدا کی نظر میں مبارک۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، خدا کی اس مہربانی کو یاد کر کے اس نے میرے تمام گناہوں کو معاف کیا، اس نے میری بد کرداریاں اٹھا لیں، وہ آپ میرے گناہوں کو اپنے صلیب پر لیے ہوئے چڑھ گیا، اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ پھر انہوں نے خدا کا یہ کلام سنا ہے، آئے بھائیو، آئے بہنوں، خداوند کے مقدسو جو خدا کی نظر میں مبارک ہو، لکھا اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پسندیدہ ہے خدا کو۔ بدن کو ایسے قبول، ایسے پیش کر دو جیسے زندہ قربانی، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کی نظر میں ایک بیش قیمت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے بہت خوبصورت ہیں۔ اس سپردگی کے نتیجے، جب خوشی سے اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے، خدا کی رحمتوں کو یاد کر کے، خدا کی معافی کو یاد کر کے، خدا کی محبت کو یاد کر کے، جب کوئی خوشی سے کہتا ہے خداوند یہ رہی میری زندگی، آئے خداوند یسوع تو نے اپنے آپ کو میرے لیے دے دیا، مجھے آزاد کر دیا، آئے زندہ خداوند یسوع میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ دیکھو اس کا ذکر ہے، رومیوں کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے، اور اس میں لکھا ہے، پس آئے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یہ رومیوں کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے، اور پہلی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کے پاس انجیل ہے، آپ اس میں دیکھیے، جس زبان میں چاہے دیکھیں۔ اچھا ہوتا ہے فرق زبانوں میں دیکھو، ترجمے ہیں یہ، لیکن خدا کا شکر ان ترجموں میں بھی خدا کی وہ طاقت کام کرتی ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہے، زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایسا لکھا، پس آئے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے، ڈرا کے نہیں، التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ یہ ہے انجیل کا پیش کرنا، منت کرنا۔ منادی منت ہے خدا کی طرف سے، لکھا خدا منت کرتا ہے، ایسا لکھا خدا منت کرتا ہے۔
کہہ رہا آجا میرے پاس، میں نہیں چاہتا کہ تو برباد ہو، مجھے خوشی ہوگی جب تو بچ جائے گی، تو بچ جائے گا، یہ میری خوشی ہے۔ آئے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یہ یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اس سپردگی کے نتیجے ہوں گے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے جاؤ۔ خدا کی مرضی کا تجربہ ہوتا جائے گا اور وہ مرضی اتنی پیاری اور خوبصورت معلوم ہوگی کہ انسان اپنی مرضی بھول جائے گا اور کہے گا میری مرضی نہ پوری ہونے دینا ہے میرے مالک، مجھے معلوم ہے کہ تو نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو نے میرا حساب صاف کر دیا ہے، تیرے ساتھ میرا ایک رشتہ محبت قائم ہو گیا ہے، تیری محبت میں مسرور ہو کر اور اپنی محبت سے مجبور ہو کر میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہی ہوں، تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں اپنی زندگی۔ اس سپردگی کے نتیجے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت۔ آؤ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، کیونکہ خداوند نے کہا ہے مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ کرتا ہے، چنتا ہے، علیحدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے لیے کلام میں بتایا ان کی زندگی میں نور بو دیا گیا ہے۔ آپ گیہوں کا ایک دانہ بو دیجئے تو دیکھیے جب اگے گا تو اس میں کتنے دانے ہوں گے۔ تو زندگی میں جب خدا کا نور بویا جائے گا تو جب وہ مظہر ہوگا، جب اس کا اظہار ہوگا تو وہ زندگی مظہر نور ہو جائے گی، مظہر نور کبریا، خدا کے نور کا اظہار ہوگا اس زندگی سے۔ اسے دیکھ کر خدا کہتا تو مبارک ہے، تو میری نظر میں قیمتی ہے، بیش قیمت ہے، کیونکہ تیری زندگی سے میری خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور 9ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ حیران ہوتا ہے انسان کا دل، میرے ساتھ یہ سلوک میری زندگی کے لیے ہے پیارے خداوند، یہ ہے تیرا مقصد، یہ تیری محبت میرے ساتھ۔ تم ایک برگزیدہ نسل، چنی ہوئی نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ وہ تاریکی گناہ کی، وہ دلدل جس میں زندگی دھستی چلی جا رہی تھی، وہ بیابان ہولناک جہاں راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، وہاں سے اس نے اٹھایا ہے۔ آ میری بیٹی، آ میرے بیٹے، میں آ گیا، نہ ڈر، میں آ گیا۔ وہاں سے اٹھایا ہے اور وہ دیکھتا کر رہ گیا ہے خدا کا بندہ، وہ خدا کی بندی حیران ہے، اور میرے گناہ اور میری بد کرداریاں ان کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ آج سے تو میری ملکیت ہے، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ خوشی سے، جو خوشی سے اپنے آپ کو زندہ قربانی ہونے کے لیے اس کی نظر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ قربانی زندہ ہوتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ جانوروں کی قربانی، جانور مر جاتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی اس محبت کو قبول کرتا جو مسیح یسوع میں ہے اور اپنے آپ کو اس کی محبت کو پہچان کر سپرد کرتا اپنے آپ کو، تو نے مجھ سے ایسی محبت رکھی، تو نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا، میری بد کرداریوں کے مطابق مجھے بدلہ نہیں دیا۔ آئے میرے مالک، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، یہ مٹی بھی تیری ہی ہے، اس مٹی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اے خدا، میرے خدا، یہ خاک جس کا مالک تو ہے، میں تیرے سپرد خوشی سے کر رہا ہوں اپنے آپ کو، خوشی سے۔ یہ خاک تیری نظر ہے، اس خاک میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔
وہ مظہر نور کبریا ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس سپردگی کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ وہ زندگی جو خدا کی خاص ملکیت ہو گئی ہے، جسے خدا کے دیکھ کر کہتا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا، میں نے اس کو رکھا اس شہر میں نے اس جگہ اس کو قائم کیا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کے وسیلے سے میرے علم کی خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ روح ان کی نئے طور پر پیدا کر دی گئی ہے۔ وہ دعا کرتے آئے باپ، اب وہ میری بہن کہتی آئے باپ۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جب تم دعا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ، کیونکہ تمہارا رشتہ اس کے ساتھ اور ہو گیا ہے، تم نے خوشی سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اس نے تمہاری زندگی میں ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ اور دیکھیں خدا کے قربت، اس کی نزدیکی، جو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے، دیکھیں گے خدا کے کلام میں۔ وہ سکھائے گا، وہ دکھائے گا، وہ سکھائے گا۔ وہ جب سناتا ہے تو دکھائی دینے لگتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو کچھ ہونے لگتا ہے۔ ہائے میرے مالک رحم کر، مجھ پر رحم کر، جن باتوں کا میں ذکر کروں گا یہ تیرے حکم سے ہیں خداوند۔ کاش کہ کوئی بھائی کوئی بہن ایسی ہو میرے مالک جو بڑی خوشی سے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دے اور کہے خداوند یہ زندگی میرے سپرد تھی، میں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، میں نے اسے برباد کر دیا، اب کہاں جاؤں؟ آئے خداوند میں نے اپنی نیکیوں کا سہارا لیا لیکن وہ کافی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ اے خداوند ایسے بھائی بہنوں پر تو اپنا پیار ظاہر کر، اپنا پیار ظاہر کر، اپنی قدرت ظاہر کر۔ یہ میری دعا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے۔ اگر آج اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو خوشی سے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آپ کو پیار کرتا، اس سے زیادہ پیار آپ کو کوئی کر نہیں سکتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی قدرت بے حد ہے، وہ آپ کے حالات کو تبدیل کر دے گا، عقل نئی ہو جائے گی، شکل تبدیل ہونے لگے گی، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، چال چلن بدلنے لگے گا۔ سپرد کر دو اپنے آپ کو، تو کیا نتیجے ہوں گے؟ سپردگی کا سب سے پہلا نتیجہ ہوتا ہے خدا کی نزدیکی کا احساس۔ وہ جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے، حوالے کر دیتے، یہ رہی میری زندگی، وہ لے لیتا ہے، تو لوگ اس کی حضوری محسوس کر سکتے ہر جگہ، اس کی قربت کا احساس۔ عبادت کرتے وقت خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اس نے کہا جب تم دعا مانگتے ہو، جا میری بیٹی، میرے بیٹے جا دروازہ بند کر لے، اپنا کوٹڑی بند کر لے، کان بند کر لے سب کی طرف سے، آنکھ بند کر لے سب کی طرف سے، خدا کی حضوری میں بیٹھ، کیونکہ وہ وہاں ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے، وہ تجھے جانتا ہے۔ اس کی حضوری کا احساس اور بھی بڑھتا چلا جائے گا تیری زندگی میں، تجھے ڈر نہیں لگے گا، تجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو داؤد کہتا ہے اس بات کے لیے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، سب کچھ وہ میرے لیے کر رہا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مشکل راستے سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ قربت کا احساس اور تیز ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ وہ ساتھ ہے، تو وہ مشکلات میں سے جانے دیتا ہے۔ زندگی کا سفر عجیب سفر ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اور مخالفت تو ایک دم شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دم آپ فیصلہ کریں، اے خداوند یسوع میں اپنی زندگی تیرے سپرد کر رہی ہوں، اے خداوند میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، دیکھنا کیا حالت ہوگی۔ اسی وقت مخالفت شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو سپرد ہو گیا ہے اس کی زندگی کی بڑی پیاری اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے، چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے۔ خدا کا بندہ پولوس جو کسی وقت مسیح کا مخالف تھا، نفرت کرتا تھا، مسیحیوں کو برباد کرتا تھا، اسے خدا نے اس مسیح کی محبت کا تجربہ ہو گیا تھا، زندگی کا زیادہ حصہ جیل میں رہا ہے، جان کے دشمن اس کی بہت تھے،
جو اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے. اب وہ جیل میں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. وہ وہاں کہہ رہا ہے، بتاؤ ایسے حالات میں یوں کہہ رہا ہے خداوند میں خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. تمہاری نرم مزاج میں تمہارے نرمی، یہ دکھائی دے رہا وہ مارنے والے کھڑے ہیں، مزاج نرم ہے. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. کیوں؟ خداوند قریب ہے. کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں، ہر ایک حالت میں تمہاری دعائیں، درخواستیں، دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. انہیں اتنی خدا کی قربت کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ ان کے دل اور خیالات پر شیطان کی کسی طاقت کا اثر نہیں ہو سکتا، موت کا اثر نہیں ہو سکتا. جو سپرد کر دیتے ہیں، یہ ان کا تجربہ ہے. وہ کہہ سکتے ہیں خداوند میرے قریب ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. یہ نتیجہ ہوتا، نزدیکی محسوس ہوتی. دوسری ایک اور بڑی بات پیدا ہو جاتی، دیکھا تھا نا، تمہاری عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت، اپنی سیرت، سوچنے کا ڈھنگ، چلنا پھرنا سب تبدیل ہو جائے گا. وہ کیا؟ نفرت ہو جائے گی گناہ سے. گناہگار سے نہیں، گناہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت ہو جائے گی. لکھا ہے خدا سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت کرو. کوئی زبردستی نہیں. یہ وہ شریعت ہے جو اندر آ گئی ہے، یہ وہ مسیح کی شریعت ہے جس کی حکومت ہے دل پر. اے خدا سے محبت رکھنے والوں، جنہیں محبت ہو گئی ہے خدا سے، اس کی نیکی سے، اس کی مہربانیوں سے، ان کی زندگی میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے خدا کی سی. جیسے خدا کو گناہ سے نفرت ہے، وہ نور ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، اسی طرح ان کی زندگی میں نفرت پیدا ہو جاتی. گناہ سے نفرت ہوتی، گناہگار سے نہیں. لکھا روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرتے جاؤ. روح القدس کی طاقت کام کرتی، گناہ برباد ہوتا رہتا اندر سے. اور تیسری ایک بہت خوبصورت چیز ان کی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی نیکی کا مظہر بن جاتے ہیں، چلتی پھرتی مسیح کی شریعت بن جاتے ہیں. ان کی زندگی میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں. وہ نیکی خدا کی اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی نیکی نہیں ہے، وہ کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو خدا خوش ہوگا، نیکی کریں گے تو خدا نجات دے گا. یہ تو وہ زندگی جو اس کے سپرد ہو گئی ہے، تو اس زندگی میں خدا اپنی نیکی ظاہر کرتا ہے. خدا کی نیکی، خدا کی محبت، خدا کی معافی، خدا کی خوشی، خدا کا اطمینان، خدا کی تابعداری، یہ خدا ظاہر کرتا ہے اپنی. یہ اس کے روح کا پھل ہوتا ہے جو اندر رہتی ہے. دیکھو متی کی انجیل کے 6 باب میں اس کا ذکر ہے. متی کی انجیل آپ کے پاس ہے بائبل؟ تو وہاں یہ بات بتائی گئی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی کہ یہ جو نیکی ہے وہ انسان کی نہیں ہے. لکھا تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں. پھر لکھا تم دنیا کے نور ہو جو چھپ نہیں سکتا. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. باپ کی تمجید کریں گے، خدا کی تمجید کریں گے کہ یہ نیکی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے یہ خدا کی نیکی ہے، یہ خدا کے نزدیک ہے. گناہ سے نفرت ہو گئی ہے اور یہ دیکھو نیکی اس کی زندگی میں خدا کی ظاہر ہو رہی ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کا کلام، خدا کا وہ کلام
جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، خدا کی وہ محبت کا پیغام جسے انجیل کہتے ہیں، وہ سن رہے ہیں آپ۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کچھ لوگ جو خدا کی نظر میں اس لیے مبارک ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی محبت کو قبول کیا ہے جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے، یہ وہ نجات ہے جو سب کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خدا کی نظر میں مبارک وہ ہے جو یقین کر لیتا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ خداوند ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو جن کی زندگی میں گناہوں کی معافی کا تجربہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں خدا کے لیے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے خوشی سے وہ اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ لکھا، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور پھر جو سپرد کر دیتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرنے لگتا ہے، جو خدا یسوع مسیح بخشتا ہے، جو اس کا روح ہے۔ ان کے لیے لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، گھر ہے، تم چلتی پھرتی عبادت گاہ ہو۔ روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اس نے اپنا خون بہا کے تمہیں خریدا ہے۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تم عبادت گاہ بن گئے ہو خدا کی، اور تم اس کی محبت اور اس کی نیکی کا مظہر بن گئے ہو۔ اظہار ظاہر ہو رہی ہے تمہاری زندگی سے۔ خدا کی نزدیکی، جو تمہاری بات سنے گا اس کو لگے گا خدا کی بات کر رہا ہے، یہ اس میں خدا کی محبت ہے۔ نفرت پیدا ہو جائے گی گناہ سے، جو خدا کو پسند نہیں ہے وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ باتیں جن سے دوسروں کو چوٹ لگتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، ان سے نفرت ہو جائے گی۔ خدا کا پاک روح طاقت دے گا، ان کو آپ کو چلنے لگیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، اور روح القدس کے وسیلے سے خدا کی خوبیاں زندگی میں ظاہر ہوں گی، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر خدا کی بڑائی کریں، کیونکہ یہ نیکی اس کی ہے۔ کوئی تیار ہے؟ پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ وہ گناہ معاف کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا، زندگی نئی ہو جائے گی۔